السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ربیع الاول کا درس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ برکتوں، سعادتوں، رفعتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ جو کہ اپنی برکتیں سمیٹے ہوئے دوبارہ نصیب ہوا۔ اس بابرکت ماہ میں لوگ خاص طور پر 12 ربیع الاول کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جلوس کی اشکال میں نعرے بلند کرتے ہوئے درود و سلام، ذکر و اذکار کی محفل سجا کر آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ ربیع الاول کے موقع پر لوگ گلیاں سجاتے، چراگاہ کرتے اور محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و رفعت، سعادت، عظمت، ادب و احترام کے تقاضے اور ان کی علمی اور عملی زندگی کے متعلق بیانات ہوتے ہیں۔ پہلے ربیع الاول کے موقع پر جلوس کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن چند سالوں میں بے تحاشا چراگاہ کرنا، بینڈ باجے کا انعقاد کرنا اور اب گلی کوچوں میں اور تصاویر آویزاں کرنے کا رواج قائم ہو چکا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے برعکس ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے تمام تر کام اسوائے حسنہ کے مطابق ہیں؟ آج کل کا نوجوان حضور کی شان میں یہ تمام تر کام تو کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فرائض، نماز، روزہ وغیرہ جن کی کسی صورت معافی نہیں ہے، کیا ان کی پابندی بھی باقاعدہ کی جا رہی ہے؟ آج کل سوشل میڈیا نے انسان کو بے تحاشا سست بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں نعرے تو بلند کیے جاتے ہیں، کیا ان تمام کے برعکس ان کی کوئی عملی شکل بھی موجود ہے یا یہ صرف ایک نعرے کی حد تک ہے؟ آپ جس جگہ پیدا ہوئے وہ دنیا کی جگہ مقدس، آپ نے جس جگہ قیام کیا وہ جگہ مقدس، آپ دونوں جہانوں کے لیے معلم بنا کر بھیجے گے۔ جس جگہ نعلین پاک رکھے وہ جگہ اعلیٰ، جس جگہ آپ نے پسینہ گھرایا وہاں خوشبو کی صورت میں گلاب نکلا، جو آپ کا دوست بنا اس کا رتبہ اعلیٰ اور افضل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی صداقت، دیانت، شرافت، بردباری، عفو درگزر، رحم دلی، بچوں سے شفقت، بڑوں کے ادب، جو بھی تعریف بیان کی جائے الفاظ کم پڑ جائیں، لیکن آپ اعلیٰ افضل مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ جب انسانیت کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا لوح قلم اور عرش موجود تھا، تب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا چہرہ انور بناؤ۔ قلم نے اپنی پوری طاقت لگائی اور چہرہ انور بنایا۔ حکم ہوا اس سے بھی زیادہ طاقت لگاؤ اور پھر بناؤ، دوبارہ بنایا گیا۔ پھر حکم ہوا اس سے بھی بہتر بناؤ، پھر سے قلم نے اپنا جاہو جلال لگایا اور شکل بنائی۔ پھر حکم ہوا نہیں، اس سے بھی بہتر، حتیٰ کہ 1,23,999 کے بعد ایک چہرہ مبارک بنا جس کا یہ حکم ہوا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، وہ آئیں جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیں، وہ آئیں جن کو خاتم الانبیاء خیر البشر کہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔